اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں، یوں مہو انجم کی وادی میں اڑے پھرتے ہیں وہ، یوں مہو انجم کی وادی میں اڑے پھرتے ہیں وہ، خاک کے ذروں پہ جیسے پاؤں دھرنا ہی نہیں۔ معزز و مکرم حضرات، علماء کرام اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبان علوم نبوت، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد ہندوستان کے اندر ظالم انگریزوں کا تسلط بڑھتا گیا، یکے بعد دیگرے وہ تمام خطوں کے مالک بنتے گئے اور چھوٹی بڑی تمام ریاستوں پر حاوی ہوتے گئے۔ پھر ہندوستانیوں پر وہ سیاہ دن بھی آیا کہ رفتہ رفتہ وہ لوگ پورے ملک پر قابض ہو گئے، اس ملک کا زمام اقتدار ان کے ہاتھوں میں چلا گیا، وہ یہاں کے مالک بن بیٹھے اور اس ملک کے باشندے اپنے ہی ملک میں مملوک بن گئے، وہ یہاں آ کر حکومت کرنے لگے اور یہاں کی عوام محکومیت کی زندگی بسر کرنے لگی، وہ یہاں آ کر آقا بن گئے اور اس ملک کے اصل مالک ان کے غلام بن کر رہ گئے۔ لیکن کچھ غیرت مندوں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ وہ اپنے ہی ملک میں غلامی کو ترجیح دے، کیونکہ انہیں رب العالمین کا فرمان یاد تھا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ انہوں نے اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رکھا تھا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ وہ قرآن کریم سے آشنا تھے، اس لیے قرآن نے بھی ان کی ہدایت کی، قرآن نے بھی ان کی رہنمائی کی، قرآن نے بھی انہیں راستہ دکھایا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی وجاہدوا فی اللہ حق جہادی وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور پھر آزادی کی ایک لمبی لڑائی شروع ہو گئی، رب کعبہ کی قسم، وہ اس وقت مسلمان تنہے تنہا میدان میں تھے، اس وقت مسلمان تنہے تنہا ظالموں سے برسرے پیکار تھے، وہ اکیلے لڑ رہے تھے، وہ اکیلے لڑ رہے تھے۔ جاؤ پلاسی کے میدان سے پوچھ لو، جس نے نواب سراج الدولہ کی غیرت دیکھی تھی، سرنگا پٹنم کی مارکا آرائی کا جائزہ لو، جس نے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کی قربانی کا نظارہ کیا تھا، سرزمین بالا کوٹ کو دیکھو جو آج بھی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کا گواہ ہے، شاملی کے میدان کو یاد کرو جہاں علماء کرام شہید ہوئے تھے، ہزاروں علماء کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا تھا۔ تحریک دیوبند کو یاد کرو، تحریک دیوبند کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ دیوبند کا جال بچھانے والا کون تھا؟ ریشمی رومال تحریک کو وجود میں لانے والا کون تھا؟ اور جلیانوالہ باغ کو یاد کرو جہاں ہزاروں نہتے مسلمانوں کو گولیوں سے بھون کر شہید کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں، 200 سال کے جہد مسلسل کے بعد 1947 عیسوی کو یہ دیش آزاد ہو گیا، اس ملک کی عوام کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی مل گئی، مگر عدل و انصاف کے علمبرداروں کو اس ملک کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو آزادی کے بعد ہمیشہ اغیار باور کرانے کی کوشش کی گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ آزادی کے بعد ہمیشہ بیگانگی والا رویہ اختیار کیا گیا۔ آزادی کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور آج تک مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے۔ آزادی کے بعد سے ہی مسلسل مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا گیا، بابری مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں میں چھری چلائی گئی، گجرات کے اندر مسلمانوں پر آلام و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، پھر مظفر نگر فسادات کی شکل میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، اور حالیہ سرکار کے اقتدار پر آتے ہی ظلم و ستم کا ایک نیا باب شروع ہوا، ظلم و ستم کا ایک نیا باب کھلا، مختلف شکلوں میں فتنے برپا ہوئے، مختلف شکلوں میں فتنے وجود میں آئے، بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، مہنگائی آسمان کو چھونے لگی، ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، ان کے اقتدار پر آتے ہی آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، عدل و انصاف کا گلا گھوٹا گیا، گنگا جمنی تہذیب کا خون کیا گیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ دادری میں اخلاق احمد کو مار مار کر شہید کر دیا گیا، کانپور میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے،
سرزمین جھارکھنڈ میں تبریز انصاری کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی، کشمیر کے مسلمانوں کا حق چھینا گیا، اور آصفہ جیسی معصوم بچی کے ساتھ ظالموں اور درندوں نے دسترس کی۔ نہ جانے کتنے ہزار فسادات رونما ہوئے، کتنے ہزار حادثات پیش آئے، کتنے ہزار واقعات پیش آئے، اور پھر آج بھی پوری دنیا ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کو بخوبی دیکھ رہی ہے، مگر ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔